آج کی کہانی ہے ایک سائیکل رکشہ والے کی جس کا سامنا رات کے وقت ایک عجیب و غریب عورت سے ہو گیا۔ میں 1943 میں امرتسر شہر میں سائیکل کا رکشہ چلایا کرتا تھا۔ میں اپنا یہ سائیکل رکشہ زیادہ تر ریلوے اسٹیشن سے بازار شیخاں کے درمیان چلاتا تھا۔ سخت جاڑے کے دنوں میں اس روز میں معمول کے مطابق ریلوے اسٹیشن پر رات 10 بجے پشاور سے امرتسر آنے والی ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس ٹرین کا کوئی نہ کوئی مسافر مجھے اچھی سواری کی صورت میں ضرور مل جاتا تھا۔ مذکورہ ٹرین اس رات اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر آدھا گھنٹہ لیٹ آئی تھی۔ میں اپنے آپ کو کمبل میں لپیٹے رکشہ میں بیٹھا اپنے روٹ سے متعلقہ سواری کا انتظار کرنے لگا، لیکن میری جانب میرے روٹ کی کوئی سواری نہ آئی اور رفتہ رفتہ پلیٹ فارم کی جانب سے مسافروں کی آمد کم ہونے لگی، مگر میری نگاہیں امید کے عالم میں پلیٹ فارم پر لگی ہوئی تھی۔ اور پھر میری امید اس وقت بر آئی جب مجھے ایک انتہائی خوبصورت تقریباً 20-22 سال کی لڑکی اپنے سائیکل رکشہ کی جانب آتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سفری بیگ تھا۔ وہ جب میرے قریب آئی تو وہ دیکھنے میں مجھے پٹھانی لگی۔ میرے خیال کے مطابق غالباً سرحد کے کسی علاقے سے آئی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، قریش پورا جاؤ گے؟ اور میرے ہاں کہنے پر وہ کرایہ طے کیے بغیر بڑی بے باکی سے میرے سائیکل رکشہ میں بیٹھ گئی۔ میں نے سائیکل رکشہ چلاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ وہ تو میری توقعات سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میرے دل نے چاہا کہ میں اس سے کچھ بات کروں، لیکن تزئین سواری کا احساس مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ آپ کا رکشہ بہت آہستہ چل رہا ہے، اس نے انتہائی شرمیلی آواز میں کہا۔ میں دلی طور پر بہت خوش تھا کہ اس طرح اس نے مجھ سے بات چیت کا آغاز کرنے کے لیے موقع فراہم کر دیا۔ میں نے جواباً کہا، بی میں جان بوجھ کر رکشہ آہستہ چلایا کرتا ہوں کہ آپ کو جھٹکے نہ ہو، کیونکہ اس سڑک میں کھڈے بہت ہیں۔ میں آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اب میں اتنی بھی کمزور اور نازک نہیں۔ اب وہ بات چیت کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنا سائیکل رکشہ اور آہستہ کر لیا کہ اس کی منزل دیر سے آئے اور میں اس خوبصورت پٹھانی دوشیزہ سے زیادہ باتیں کر سکوں، کیونکہ باتیں کرتے اور مسکراتے ہوئے اس کے گلابی گالوں پر جو ڈمپل پڑ رہا تھا وہ میرے دل پر گھاؤ کر رہا تھا۔ اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ لڑکی میرے بغیر اپنے بارے میں گفتگو کیے جا رہی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ یہاں قریش پورا میں ایک سرکاری ملازم کی بیوی بن کر آئی ہے۔ میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں، میرا خاوند جلندھر میں اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اس نے جمائی لیتے ہوئے مجھے نشیلی نگاہیں ملاتے ہوئے کہا۔ لڑکی کے اس انداز پر میرے اندر چھپا شیطان مجھے اس بات پر اکسانے لگا کہ میں اس کی طرف سے بڑھتی جانے والی بے تکلفی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے اپنے ہی ہوس کے جال میں پھنسا لوں۔ میرا دل بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے لیے بہت آسان ہدف ہے، میں اسے بلا کسی مشکل اپنی ہوس کا نشانہ بنا سکتا ہوں۔ مجھے یہاں یہ اقرار کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ میں اس علت کا دورینہ شکار تھا، اور میں یہ گھناؤنا فعل ایک خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود چوری چھپے سر انجام دیتا۔ میں نے صورتحال جاننے اور اپنا مقصد آسان بنانے کے لیے اس سے پوچھا تھا، آپ اکیلی کہاں سے آ رہی تھی اور آپ کو کیا تنہا سفر کرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ میں اپنی بیماری کی وجہ سے اپنے گھر گئی تھی، اور اب تنہا سفر سے کیا ڈرنا جب زندگی ہی تنہا گزارنی ہے۔ ویسے مجھے ذرا یہ تو بتائیں، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے اس اچانک کیے گئے سوال پر میں چونک گیا۔ میں حالانکہ شادی شدہ تھا، لیکن میں نے اسے جھوٹ بولا کہ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ کاش اب سے کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات ہو جاتی تو میں اب سے اپنی زندگی جوڑ دیتی، مگر اب مجبوری یہ ہے کہ اب شادی شدہ ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میری شادی مجبوری کا سودا تھی۔ میرا خاوند مجھ سے کافی بڑی عمر کا اور بد شکل ہے۔ مجھے اس سے نفرت، اور پھر باتوں میں اس نے مجھے ایک بار پھر احساس دلایا کہ ویسے بھی میں اکیلی ہوں۔ شیطان میرے وجود میں اپنا گھر کر چکا تھا۔ سخت جاڑے کے دنوں میں قریش پورا کے باسی اپنے بستروں میں دب کی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ ویسے بھی جلدی سو جایا کرتے تھے۔ اس نے مجھے ایک پرانے سے مکان کے پاس رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ گریبان سے چابی نکالی اور مکان کا تالا کھولنے لگی۔ اس کے بعد مجھے چپکے سے اوپر والی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے کو کہا۔ میں چند سیڑھیاں چڑھ کر ایک کمرے میں پہنچا کہ جو دیکھنے میں بالکل ویران سا تھا۔ وہاں صرف ایک بڑی چارپائی اور ٹین کے بکسے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پہلی نگاہ میں مجھے ماحول بڑا عجیب اجاڑ سا لگا تھا، لیکن میرے ذہن میں شیطان ہوس کے نشے کی صورت میں ایسا چڑھا ہوا تھا کہ میں نے اس وقت اس ماحول کا کوئی خاص نوٹس ہی نہ لیا۔
उसने मुझे इस चारपाई पर चढ़ाने के बाद एक शैतानी अंगड़ाई लेते हुए कहा, मैं अभी तैयार होकर आती हूं। और हां, तुम अपनी आंखें इस वक्त तक बंद रखना जब तक मैं तुम्हारी बाहों में नहीं आ जाती। मैंने इसकी बात मानकर फौरन ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैं आंखें बंद किए इसका इंतजार कर रहा था, और फिर अचानक ही इसने आकर मुझे अपने बाजुओं में जकड़ लिया। लेकिन इसके साथ ही मेरी नाक से किसी बच्चे के सड़े हुए पौतले की सी बदबू टकराई। मैंने फौरन ही अपनी बंद आंखों को खोला तो मेरी घिग्गी बंध गई। मेरी निगाहों के सामने अब कुछ देर पहले वाली वो खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि इंतहाई भयानक झुर्रियों के जालों से भरी हुई वो काली सिया रंगत लिए चुड़ैल किस्म की एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। इसके मुंह से नीले रंग का एक पीप माई लुआब निकल रहा था। उसने मुझे ऐसे भींचा हुआ था कि ऐसा लगता जैसे मेरी जान निकल जाएगी। मुझे इस वक्त जितनी सूरतें कल में आते थे मैंने पढ़ने शुरू कर दिए, और फिर जैसे ही इस चुड़ैल नुमा बिला ने मुझे अपने शिकंजे से आजाद किया, मैं हाँपता कांपता उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे भागा। मुझे यूं महसूस हो रहा था कि वो चुड़ैल मेरा पीछा करती आ रही है। किस्सा मुख्तसर में इस घर से बाहर आकर बेहोश होकर गिर गया। मुझे होश उस वक्त आया जब किसी ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे थे। फिर मैंने देखा कि आसपास खासे लोग खड़े हैं। मैंने उन्हें घुमा फिराकर इस चुड़ैल नुमा बिला और इस घर के बारे में बताया, तो वहां मौजूद एक बड़े मियां बोले, अरे पागल तो नहीं हो गया? ये मकान तो बरसों से वीरान पड़ा है। इसकी मलकियत के लिए तो हाई कोर्ट में दो पार्टियों के दरमियान मुकदमा चल रहा है। जरा गौर से देख, इस मकान के दरवाजे पर तो न जाने कितने सालों से दो मोटे मोटे जर्मन ताले पड़े हुए हैं। मैंने वहां खड़े हुए सब लोगों को अपनी बात का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश की, मगर किसी ने मेरी बात का यकीन न किया और मुझे पागल समझकर हंसते हुए वहां से चले गए। गिरता पड़ता मैं अपने रिक्शे में सवार हुआ और न जाने कैसे अपने घर पहुंचा। अपनी कहानी सुनाने के बाद मुझे इन बुजुर्ग ने अपनी जानिब हसरत भरी नजरों से देखता पाकर कहा, रिजवान मियां, तुम्हें मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं आया ना? किसी को भी नहीं आता, लेकिन मैं भला अपने साथ पेश आने वाले हकीकी वाकये को कैसे झटलाऊं? क्योंकि इस चुड़ैल ने मेरे जिस्म को इस बुरे तरीके से जकड़ा था कि उसके बाद मैं अपनी जिस्मानी ताकत से महरूम हो गया, और आज तक मेरा जिस्म इंतहाई कमजोरी और नकाहत का शिकार है।